بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام کا قصہ۔ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں سکونت فرماتے تھے اور وہیں آپ نے حضرت سارہ خاتون سے نکاح فرمایا۔ یہ آپ کی قریبی رشتہ دار تھیں اور آپ کی رسالت پر ایمان لا چکیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی وہیں رہتے تھے، وہ بھی آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ حضرت سارہ خاتون بانجھ تھی، آپ کی ملکیت میں مال مویشی کثیر تعداد میں تھے اور زمین کی بہت بڑی جاگیر بھی، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا تھا تاکہ ان کی دیکھ بھال اور پرورش کریں۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ کریم نے حسن و جمال کی وصف سے پوری طرح سرفراز فرمایا اور انسانی کمالات و خوبیوں میں آپ دنیا کی دوسری عورت سے ممتاز۔ حضرت سارہ خاتون اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بدرجہ کمال حسن کی دولت عطا فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حسن کو کل 10 حصوں میں تقسیم فرما دیا، جس میں سے 3 حصہ حضرت بیوی حوا علیہ السلام کو، 3 حصہ حضرت سارہ علیہ السلام کو، 3 حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اور 1 حصہ تمام مخلوق کو عطا فرمایا۔ اور حضرت سارہ خاتون علیہ السلام کو حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت غیرت مند بھی تھی۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مصر میں وارد ہوئی تو انہیں اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بہت سی مشکلات پیش آئیں کہ ارض فلسطین جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سکونت پذیر تھے، قحط سالی و خشک سالی کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی بیوی حضرت سارہ خاتون علیہ السلام کے ساتھ مصر کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ جب یہ لوگ مصر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مصر کا بادشاہ دوسروں کی عورتوں پر نظر رکھتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی کی خوبصورتی کے پیش نظر اندیشہ ہوا، تو انہوں نے حضرت سارہ سے کہا کہ اگر بادشاہ نے مجھ سے تمہارے تعارف کے بارے میں پوچھا تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ میری بہن لگتی ہیں، تو تم میری بات کی تردید نہ کرنا، کیونکہ اس ملک میں میرے اور تمہارے سوا کوئی اور مسلمان نہیں ہے، اور کتاب اللہ کی روح سے تم میری بہن ہی لگتی ہو، کیونکہ سب مسلمان آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے سے تم میری بہن ہو۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ مصر کے کسی سرکاری آفیسر نے حضرت سارہ خاتون کی جھلک دیکھ لی اور دوڑتا ہوا اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، سرکار، آج کل مصر میں ایک ایسی حسین و جمیل خاتون وارد ہوئی ہیں، وہ آپ کے عین شایانہ شان ہے، اس کا حسن و جمال سورج کی روشنی کو شرماتا ہے۔ بادشاہ تو یہ سن کر خوشی سے پھول گیا اور اپنی اس خوش آمدید افسر کو حکم دیا کہ اس حسین و جمیل خاتون کو دربار میں فوراً حاضر کیا جائے۔ لہٰذا اس آفیسر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس آتے کہا کہ بادشاہ نے اس خاتون کو بلا بھیجا ہے۔ لہٰذا حضرت سارہ علیہ السلام اس آفیسر کے ساتھ چل پڑی اور محل کے اندر چلی گئیں۔ آپ نے محل کی شان و شوکت دیکھی کہ بڑے بڑے ریشمی پردے لٹکے ہوئے اور کئی قسم کے پاٹ دھرے ہیں اور ملی فرش بچھے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی، اور محل کی شفاف، چمکیلی اور منکش دیواروں نے انہیں ذرا بھی مبہوت نہیں کیا۔ دائیں بائیں پھرتے ہوئے خدمتگاروں سے وہ بالکل مرعوب نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا دل اس وقت اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا تھا اور وہ نہایت وقار، سکون اور اطمینان سے دربار میں کھڑی۔ ان کے دل کو پورا یقین تھا کہ میں پروردگار عالم کی حفاظت میں اور جو ہر چیز کا مالک و مختار ہے میرا رکھوالا ہے۔ وہ تو اس وقت خدائے کریم کی تسبیح و تذکیر میں مصروف تھی، اور وہ اس موقع پر ذکر الہی سے ذرا بھر کو بھی غافل نہیں ہوں، اور اس وقت اس مراقبے اور تصور میں تھی کہ میں شاہ مصر کے نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ جبار و قہار کے دربار میں کھڑی ہوں، اور وہ جانتی تھی کہ میں ایک پیغمبر کی بیوی ہوں، میں ان کی امانت ہوں، اللہ کریم ضرور میری حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا آپ دل و جان سے بارگاہ الہی میں حاضر تھیں اور اللہ کریم کی رحمت کے سائے میں مسرور کھڑی تھیں، اور اس خطرناک موقع پر آپ کو اپنی حفاظت کا پورا یقین تھا۔ ادھر شاہ مصر آپ کے حسن و جمال سے مبہوت ہو رہا تھا اور اس کی کبھی جواب دے گئے تھے اور اس پر رشیا طاری ہو گیا تھا، اور وہ دھر دھر کانپ رہا تھا، اور وہ سمجھ نہیں سکا کہ اس خوف و دہشت کی وجہ کیا ہے اور یہ خوف اس کے دل و دماغ پر کیوں حاوی ہو رہا تھا۔ جب اس نے دوبارہ حضرت سارہ علیہ السلام کو کھوٹی نظر سے دیکھا تو اس کا روحاً خوف و دہشت سے کانپ اٹھا اور اس کے حواس معطل ہو کر رہ گئے۔ اس وقت شیطان العین نے اس کے کان میں بھونکا کہ ڈرے نہیں، آگے بڑھیں۔ اس پہ بادشاہ نے جو ہی آگے بڑھ کر حضرت سارہ خاتون علیہ السلام کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس کے تمام اعضاء بے جان ہو کر رہ گئے اور زبان گنگ ہو گئی، اور اس پہ شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور اس کا دل پھیلنے لگا، اور اس کے دل و دماغ پر زلزلہ آ گیا، اور اس پہ بے ہوشی طاری ہونے لگی، اور
حضرت سارہ خاتون علیہ السلام برابر گرم جوشی کے ساتھ اپنے خالق و مالک کے ساتھ سرگوشی اور راز و نیاز میں مصروف تھی کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ایک منہ نے ان کا تمام تن روشن کر دیا ہے اور اطمینان اور سکون ان کے دل کی گہرائیوں تک سرایت کر گیا ہے۔ اس موقع پر اس گرفتار عذاب بادشاہ نے حضرت سارہ خاتون علیہ السلام سے گزارش کی کہ اے نئے خاتون، اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ مجھے اس عذاب سے بچا لیں، تو پھر کبھی آپ کی جانب برے ارادے سے نہیں دیکھوں گا۔ اس پر حضرت سارہ علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی کہ اس ظالم و جابر کو معاف کر دے، تو ایک دم ایسا ہوا کہ گویا بادشاہ کے بندھن کھل گئے ہیں اور وہ آزاد ہو گیا ہے۔ لیکن شیطان کے بہکانے سے دوبارہ اس ظالم نے برائی کے ارادے سے اپنے ہاتھ خلیل الرحمان کی زوجہ محترمہ کی طرف بڑھانا چاہا، تو پہلے سے بھی زیادہ مفلوج اور بے جان ہو کر رہ گیا۔ پھر بادشاہ نے حضرت سارہ خاتون علیہ السلام سے سفارش کی کہ اپنے پروردگار سے میری خلاصی کی دعا کریں، تو میں پھر اس ایسے کام کا ارادہ نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور اس ظالم کی خلاصی ہو گئی، تو اس ظالم نے تیسری مرتبہ اس بدنیتی کا مظاہرہ کیا اور اس ایسی خدائی عذاب کی مار پڑی، تو اس نے نہایت عاجزی اور رحم طلب نگاہوں سے سارہ سے التجا کی کہ اپنی اس رب العین کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں جس کی آپ عبادت کرتی ہیں کہ وہ مجھے عذاب سے خلاصی دے۔ اب میں کبھی بھی اس برائی کے ارادے سے آپ سے پیش نہیں آؤں گا۔ جب حضرت سارہ خاتون علیہ السلام کو اس کی بات کا یقین ہو گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے عذاب سے رہائی کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ظالم کو عذاب سے رہائی نصیب ہوئی۔ اس موقع پر وہ ظالم و جابر حضرت سارہ علیہ السلام کے سامنے دہشت زدہ ہو کر ہانپنے لگا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں شک ہو کر رہ گئے تھے اور ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا تھا۔ اس موقع پر بادشاہ مصر نے حضرت سارہ علیہ السلام سے پوچھا کہ اتنی جلدی تمہارے رب نے تمہاری دعا کیسے سن لی؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی اپنے پروردگار کی اطاعت کر کے دیکھ لو، تو وہ تمہاری بھی اسی طرح سنے گا جیسے اس نے میری دعا سنی۔ یہ سب ایمان اور یقین کا مان ہے۔ اللہ اکبر! کیسی خوبصورت بات حضرت سارہ علیہ السلام نے ظالم بادشاہ سے کہی کہ تم اللہ تعالیٰ کی ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا ہو جائے گا۔ اگر تم اس عادل و حاکم کے حکم سے سرتابی نہیں کرو گے تو تمہارے حکم سے کوئی شخص سرتابی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین اور ایمان سے منصر ہوتے ہیں اور اللہ کریم یقین مومن کی زبان سے بولتا ہے۔ اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے اشارے سے ہوتا ہے۔ اب اس ظالم نے اپنے سرکاری آفیسر کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ اس خاتون کو لے جاؤ، کہ تم کسی انسان کو نہیں جن زادی کو لے کر آئے ہو۔ اور رخصت کرتے وقت بادشاہ مصر نے حضرت سارہ خاتون کی خدمت میں ایک کنیز خدمت کے لیے پیش کی جن کا اسم گرامی حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ سارہ خاتون علیہ السلام اور ان کے شوہر اس کے ملک سے چلے جائیں۔ جب سے حضرت سارہ علیہ السلام کو دربار مصر کی طرف لے جایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل نماز و عبادات میں مصروف اپنی بیوی کی رہائی کی دعا کرتے رہے اور یہ کہ ظالم و جابر کی طرف سے حضرت سارہ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور حضرت سارہ بھی برابر دعاؤں میں مصروف رہی کہ اللہ کریم نے انہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ وہاں سے رہائی دلائی اور ان کے دامن عزت کی حفاظت فرمائی اور اپنے پیارے بندے خلیل الرحمان کی عزت کو صاف محفوظ رکھا۔ جس وقت حضرت سارہ خاتون علیہ السلام دربار بادشاہ میں پیش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسلی کے لیے حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ کے درمیان سے حجاب اٹھا دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سارہ واقعہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرماتے رہیں اور وہاں جانے سے لے کر واپس آنے تک سب کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں۔ یہ کرامات آپ کا دل صاف رکھنے اور مزید مطمئن رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی، کیونکہ حضرت سارہ علیہ السلام بوجہ دینداری اور تقویٰ کے اور نصف حسن و جمال کی وجہ سے بھی آپ کو بہت محبوب تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت بی بی ہوا کے بعد یہی دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ صاحب حسن و جمال تھی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ بے شک